حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی یعلا، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں، مسند ابن ابی یعلا. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشیہ عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے. اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو. اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں، سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کر دے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، کہا جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا. عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے، تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا اللہ. حضرت عمر پورے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی.
टेम्पर गरम मत करो। अभी तो 3 बात हुई, तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है, बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन। इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8, और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हज़रत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हज़रत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, छठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला, तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे, आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हज़रत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हज़रत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हज़रत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हज़रत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है, कहो ना मेरे दोस्तों। हज़रत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा, तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता, अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ, अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था, आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे कहा मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है।
بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت, اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی, آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ, تو میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دے نا, صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے, اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا, موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا, اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آئے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے, بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے, کوئی دکان کے سائے میں, کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا ہے میری رحمت ہے, بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ, اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے, اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے, کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی, لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح, جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا, عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں, صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے, حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر, میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا, بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں, یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر, میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, علی کو گلے لگایا, علی کی پیشانی کو چوما, اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا, علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے, سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں ہے. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی. ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا. یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا.
سب کو اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے۔ میرے دوستو، اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بستر پر مرا، جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا، اور ایک اللہ کے راستے میں مرا، وہ مرا، اللہ کہتا، تو کہتا مرا، میں کہتا پھر زندہ ہو گیا۔ تو دو طرح مرنا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرے، ایک اللہ کے راستے میں مرے۔ اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے، لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے، اور مرے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا، لیکن بستر پر مرے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، بخاری کی روایت ہے۔ کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ، قسم کھائی ہمارے نبی نے، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، نبی فرما رہے، قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے۔ نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے۔ تو غم کے خوشی، بے غم کے خوشی۔ اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے۔ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں۔ میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ ارے بولو نا، چیخنے چلانے سے کوئی حسینی۔ اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا، یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا، اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو، ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے، وہ ان کا معامل ہے۔ ہم ماتم نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا، زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ، اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ۔ چلو ایک بات بتاؤ، کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی۔ مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ، اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی۔ ہاں، اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا، حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا، اپنی ہوٹل کا نام، اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا۔ حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں میرے دوستو۔ آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو میرے پیارے دوستو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں، باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے، لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے، یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے، اور جمعہ کی رات تھی، کہو سبحان اللہ۔ جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی، خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا۔ جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے، کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا، بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000، مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا۔ اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے خیمے میں آئے، حضرت حسین سو رہے تھے، کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو۔ حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے، کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا۔ تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، سنتے جانا میرے دوستو۔ حضرت حسین نے کس زبان سے کہا؟ کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے، ہزاروں کی تعداد میں آنے دے، لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ حضرت عباس رو پڑے، روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا، نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، کون سا دن؟ جمعہ، اس لیے جمعہ کی رات تھی، اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی، کہو فجر کی۔ اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت ہوتی گئی، ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا،
ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت، میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں۔ سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں، نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، حضرت حسین نے کہا تیار، ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید، کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے، کتنی؟ 61 سال۔ حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے۔ حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، وہاں کا ایک، یہاں سے ایک، کون؟ حضرت غرید، اور وہاں سے ایک۔ میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 by 1، ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا۔ وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا۔ جب اوپنر ایسا ہے، ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے، بات سمجھنا اس کو، بہت پیاری بات ہے۔ سامنے والے گدر پر آ گئے، دھوکے پر آ گئے، کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے، ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا۔ میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے، سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا۔ حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ جملہ بہت پیارا، ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے۔ حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا، شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا، شہید ہو جاتا، یہاں کا ایک، وہاں کے سب، یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید۔ میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے، حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے، کہو سبحان اللہ۔ اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا، تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا۔ میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی، اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا، کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو۔ میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے، پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی، حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا، اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی۔